الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل ہم نے بات کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی آیات نازل ہوتی ہیں اور پھر آپ اس دعوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پورے 23 سال، اس سے کچھ دن اوپر یا نیچے، تقریباً پورے 23 سال پھر آپ بیٹھتے نہیں ہیں، نہ آرام، نہ اپنی کسی چیز کی فکر، سب کچھ اللہ کی راہ میں، اللہ کے اس مشن کے لیے آپ وقف کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا وہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی کعبہ کی تعمیر کے وقت، اے اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج جو ان پہ تیری کتاب کی آیتیں پڑھے، ان کو دین کا، ان کو کتاب کا علم سکھلائے اور ان کو پاک کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ احسان فرماتے ہیں۔ ابھی اس احسان کی جو آپ کے پاس ارشادات پہنچتے ہیں، احکام پہنچتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ جو وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آج ہم اس کے بارے میں ذکر کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات، جو ارشادات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتے تھے وہ کس قسم کے تھے، ان کا طریقہ کیا تھا۔ نمبر 1، سچا خواب۔ اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی۔ آپ کو خواب آتے تھے، سچے خواب، اور دوسرے دن وہی چیز سامنے آ جاتی تھی، بالکل ایسے جیسے رات کو دیکھا تھا۔ نمبر 2، فرشتہ آپ کو دکھلائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انی روح القدس نفث فی روعی انہ لن تموت نفسا حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب ولا یحملنکم استبطاء رزق الا ان تطلبوا بمعصیت اللہ فإن ما عند اللہ لا ینال الا بطاعتہ۔ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کر لے۔ بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی عطایت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسری قسم جو تھی، فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نے بھی فرشتے کو دیکھا ہے یا فرشتے کو دیکھتے تھے، لیکن یہ اس وقت نہیں، یہ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو صحابہ کہتے تھے اللہ اور اللہ کا رسول جانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبرائیل تھے جو اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح آتی تھی۔ وحی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا اور وحی آتی تھی تو سخت جھاڑے کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اسی طرح وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی، تو ان پر اس قدر گراں ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران کچل جائے گی۔ ابھی ہمیں یہ سوچنے کا یہ ہے کہ یہ جو چوتھا طریقہ ہے کتنا سخت تھا، اور اس جسم اطہر پر، اس قلب اطہر پر جب یہ نازل ہوتا تھا تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟
اگر اونٹنی بیٹھ جاتی تھی اور اس کا پیٹ زمین سے لگنا شروع ہو جاتا تھا. دوسرا شخص یعنی صحابہ میں سے وہ کہتے ہیں کہ میری ٹانگ ایسے ہوتی جیسے کچلی جا رہی ہے. تو اس ذات بابرکات کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے یہ ساری چیزیں کس لیے تھی. نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے، اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کے حسب مشیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتا تھا. یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک بار جب آپ گھر سے نکلے تو دیکھا فرشتہ جبرائیل آسمانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پہ، اور دوسری بار جب آپ معراج پہ گئے تو وہاں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے جبرائیل کو وہاں دیکھا. ایک بار وہاں، 2 بار دیکھا. جبرائیل کے 600 پر تھے. نمبر 6، وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے. یعنی کیسے؟ 7 آسمان ہو گئے، اس سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اور سدرۃ المنتہا سے دوسری طرف جنت الماوا ہے، اور سدرۃ المنتہا سے اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی جہاں نماز کی فرضیت کا حکم ہوا، اور بار بار آپ جاتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے اوپر. کتنا عظیم تحفہ ملا نماز. باقی احکام سارے دنیا میں ملے ہیں، لیکن وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تحفہ دیا وہ 5 نمازوں کا، کہ 5 نمازیں پڑھو گے تو ثواب 50 کا ہی ملے گا. نمبر 7، فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرماتے تھے. وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے آواز کدھر سے آ رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تیرا رب ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے. یہ 7 طریقے ہیں جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. ایک 8واں طریقہ بھی ہے، کچھ لوگ اس کی بات کرتے ہیں، لیکن خلف سے لے کے سلف تک، یعنی سلف سے لے کے خلف تک پرانے اور نئے لوگ اس پہ کافی سارے اعتراضات ہیں اور وہ اشکال ہے. اور وہ کیا بات کرتے ہیں؟ بعض لوگوں نے ایک 8ویں شکل کا اضافہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے روح در روح بغیر حجاب کے گفتگو کرنا. لیکن یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف یعنی پچھلے پرانوں سے لے کر خلف تک آج تک اختلاف چلا ہے، اور ہمیں ہر اس مسئلے سے دور رہنا چاہیے جو اختلافی ہو، جس کے بارے میں کوئی سند نہ ہو. لیکن 7 جو حالتیں بتائی ہیں یہ مستند ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ان 7 طریقوں سے آیا کرتی تھی. ہم قربان جائیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم النبیین پر. یہ احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس امت کے اوپر، اس دنیا کے اوپر. اس نے انہی میں سے ایک نبی بھیجا جو ہمیں قرآن کی آیتیں سنائی، ہمیں حکمت کی کتاب کی تعلیم دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، مقام وسیلہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین، آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.